السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم اور مکرم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، میری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان پر جو سلسلے چل رہے ہیں اس میں آج کا یہ سلسلہ ہے روزہ اور تراویح کے احکام اور اس کے فوائد۔ یہ مضمون اکابرین کی جانب سے ترتیب دیا ہوا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے اندر کی ایک ایک بات بھی جو ہے بہت زیادہ کارآمد ہے، جو میں آپ کے روبرو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا، لیکن ذرا اس آیت کی بناوٹ پر غور کیجئے کہ اس میں ایمان والوں کو براہ راست خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا ایمان والوں سے براہ راست خطاب ہے۔ تورات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یک مرتبہ براہ راست خطاب کیا، اس پر وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ سورہ مائدہ کی 18ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ وہ یک مرتبہ کے خطاب پر سپیریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو گئے، جبکہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین کو قرآن مجید میں 80 پر 8 مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ وقت کا بادشاہ اگر کسی خاکروب کو بلا کر اس سے خود بات کرے تو اس خاکروب کے لیے اس میں بڑی عزت ہوتی ہے کہ وی وی آئی پی پرسنالٹی نے میرے ذمہ کام لگایا۔ یہاں تو اس سے بھی انوکھا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت کو پروردگار عالم ہیں، وہ تو پروردگار عالم ہیں اور ہم لوگ ان کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں۔ اگر پروردگار عالم ہمیں براہ راست خطاب فرما کر کچھ کہیں
تو وہ کتنی اہمیت والی بات ہو جائے گی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی قرآن پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ متوجہ ہو جائے کہ اب شہنشاہ حقیقی اس سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب اس خطاب کو سن کر دل میں مختلف سوچیں آتی ہوں گی اور آتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی کے دل میں یہ سوچ بھی آئے کہ ہم سے ہمارے مالک حقیقی خفا ہو گئے ہیں، اس لیے سال میں 1 مہینہ ہمیں دن میں کھانے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سوچ کو درست کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم پر یہ روزے نہ تو سزا کی وجہ سے فرض کیے گئے ہیں اور نہ ہی اس کی وجہ سے کیے ہیں کہ ہمیں اپنے ریسورسز کے ختم ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ تم پر کوئی نئی پابندی عائد نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ عبادت کا ایک کنٹینیویشن ہے، اور تم سے پہلے آنے والے لوگ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اب جب مومن یہ سنتا ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ناراض بھی نہیں اور سزا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے قرب کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے۔ پھر روزہ فرض کرنے کا آبجیکٹیو بھی بتایا گیا کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر تمہارے مالک کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اس کا فائدہ بھی تمہارے لیے ہی ہے۔ چنانچہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جو یہ عبادت مومنین پر فرض کی گئی اس کا مقصد بھی مومنین کے اندر اچھی صفات کا پیدا کرنا ہے۔ اب جب پوری آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر دل کو تسلی ہو جاتی ہے اور دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عبادت کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ نصیحت آموز قرآنی اسلوب یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں ایک اور نکتہ بھی ملتا ہے۔ ہم بھی اپنے گھروں میں کبھی بیوی کو حکم دیتے ہیں اور کبھی بچے کو حکم دیتے ہیں، ہم سوچیں کہ کیا ہم بھی قرآنی اسلوب کو اپناتے ہیں؟ کیا ہم اس کو پہلے پیار سے بلاتے ہیں؟ جب اس کو کوئی بات کہتے ہیں تو کیا کبھی اس کے فوائد اور اس کی حکمتیں بھی ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ان کا کانشیس جو ہے کلیئر ہو جائے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم غلطیاں کرتے ہیں کہ اسٹریٹ اوے 2 لفظوں میں یہ ایک بات کہہ دیتے ہیں، جب سننے والے کو پوری بات کلیئر ہی نہیں ہوتی تو کئی مرتبہ اس کو جو ہے تسلیم کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے ہمیں کتنا پیارا اسلوب بتایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ مومنین کے لیے اینول ورکشاپ کی مانند ہے۔ آج کے سائنٹیفک دور میں پروفیشنل لوگ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اپنے پروفیشنل نالج میں ترقی کے لیے اور اپنے لوگوں کی امپرومنٹ کے لیے سالانہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے یہ تصور پیش کر دیا تھا کہ اے ایمان والو، تمہیں بھی اپنی فیلنگز اور کیفیات یعنی برقرار رکھنے کے لیے، کیفیات کو مینٹین رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو روحانی طور پر
اپ گریڈ کرنے کے لیے سال میں 1 مہینہ ایسا دیا جا رہا ہے جس میں تم قرآن مجید کی تعلیمات شروع سے لے کر آخر تک نئے سرے سے پھر سنو گے اور جذبوں کی سچائی کے ساتھ پھر عمل کا ارادہ کر لو گے۔ واقعی رمضان المبارک میں شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہوا ہے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم سال کے دوران سستی کے مرتکب ہوئے تو ہم اس کو 1 مرتبہ پھر سنیں اور نئے سرے سے بیٹری چارج کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ایک انقلابی زندگی کا آغاز کر دیں۔ ہمیں یہ 1 مرتبہ ایک کورس کرنے کا موقع ملا۔ اس کا ٹاپک افیکٹو مینجمنٹ تھا۔ ہمارے انسٹرکٹر ایک جرمن ڈاکٹر تھے، ان کا نام مسٹر براؤڈی تھا۔ وہ اتنے قابل تھے کہ وہ دنیا کے 7 مختلف یونیورسٹیوں کے وزٹنگ پروفیسر تھے۔ ایک ہوتا ہے افیکٹو مینیجر اور ایک ہوتا ہے افیکٹو مینیجر، دونوں میں فرق ہے۔ ایفیشینٹ مینیجر تو وہ ہوتا ہے جو دن رات اپنے کام میں لگا رہتا ہے، خواہ وہ آؤٹ پٹ کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن ایفیکٹو مینیجر اس کو کہتے ہیں جو آؤٹ پٹ اور پروڈکشن دونوں دکھا رہا ہوتا ہے۔ لیکچر کے دوران انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ لڑکپن میں پڑھتے ہیں، جوانی میں کام کرتے ہیں اور بڑھاپے میں آرام کرتے ہیں۔ اب یہ پرانا تصور، پرانا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے۔ اب یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہمیں لڑکپن میں بھی پڑھنا ہے اور جوانی میں بھی جاب کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی پروفیشن میں کام کر رہے ہوں تو اپنے پروفیشنل نالج کو بڑھانے کے لیے ہمیں ورکشاپس، کانفرنسز اور سیمینارز اٹینڈ کرنے چاہیے اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رکھنا چاہیے، ورنہ ہم لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس عاجز نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جی میں بھی آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ضرور شیئر کیجئے۔ تو حضرت نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ یہ تصور یورپین کمیونٹی کا پیش کردہ نہیں بلکہ اس سے بھی پرانا معاملہ ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ تو حضرت نے کہا آج سے 1400 سال پہلے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت علم کا کوئی قدردان نہیں تھا۔ وہ جس قوم میں پیدا ہوئے تھے وہ ایک جاہل قوم تھی، اور جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اتنے ایروگنٹ لوگوں میں پیدا ہونے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانیت کو تعلیم دی تو علم حاصل کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی تم علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر اپنی قبر میں جانے تک، یعنی گوارے سے لے کر اپنی قبر میں جانے تک۔ لہٰذا آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس نتیجے پر بہت دیر سے پہنچے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برائٹ آئیڈیا پہلے سے دیا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو تھوڑی دیر تو وہ سوچتے رہے، پھر انہوں نے اپنے بریف کیس میں سے ایک ڈائری نکالی اور مجھے کہنے لگے کہ آپ اس کے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عربی میں لکھ دیں اور اس کے نیچے اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی لکھ دیں۔ جب میں نے لکھ کر دے دیا
تو وہ کہنے لگے کہ اس وقت جتنے بھی ڈیلیگیٹس یہاں موجود ہیں، میں ان کے سامنے پرامس کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں جس یونیورسٹی میں بھی لیکچر دوں گا، میں وہاں لوگوں کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کا حکم فرما دیا تھا۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع شروع ہوا ہے اور چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کی جائے گی۔ اب تک کی کہی سنی باتوں پر غور کرنے، اس پر عمل کرنے کی اس عاجز کو بھی ضرورت ہے، آپ تمام کو بھی ضرورت ہے۔ پروردگار ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اور علم لدنی ہمیں پروردگار عطا فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔